نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ نفس امارہ انسان دے اندر آزمائش ہے، یہ دنیا اور دنیا دے ہر چیز آزمائش ہے۔ اس لئی کہ تاکہ اپنے پرائے دی پرکھ ہو جائے کہ اپنے کیڑے ہے تے پرائے کیڑے ہے، شغل مولا والے کیڑے ہے، شغل خلق والے کیڑے ہے، راہ مولا دے مسافر کیڑے ہے تے دنیا دے طالب کیڑے ہے۔ نفس امارہ اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے۔ نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، میری ہر خواہش شیطان دا دروازہ ہے۔ اللہ سونے نے انسان واسطے قرآن حکیم اتاریا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے بھیجا، ساڈے پیارے آقا مولا اپنے حبیب نو بھیجیا اور احسان جتایا اللہ سونے نے۔ حالانکہ کوئی بھی نعمت دے کے اللہ نے احسان نہیں کیتا، لیکن اپنے حبیب نو دنیا دے بھیجیا ساڈے واسطے، تو اللہ سونے ہے احسان جتایا، کیونکہ کوئی اپنا محبوب کسی نے نہیں دتا۔ اللہ سونے نے اسے واسطے انسانوں دی رہنمائی واسطے پروگرام دیتا قرآن و سنت دا۔ یہی ہو قرآن و سنت شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتے عمل کر کے انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا، جہدے بارے قرآن کہیں بھی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ رب دی بارگاہ تک پہنچنا تے مولا دی نعمت حاصل کرنا ہی انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ یہی انسان دی فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، دین انسانیت ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا تے رب سونے انسان نو اپنے واسطے پیدا کیتا، نہ کہ مخلوق واسطے۔ مخلوق دیاں ساریاں نعمتاں رب سونے انساناں واسطے پیدا کیتیاں، اور اللہ سونا بڑی محبت بڑی نگاہ ہر ویلے ہر انسان نو دیکھدا ہے، بڑے مشتاقانہ انداز نہ کہ واپس پلٹے آوے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائے تے میری طرف دوڑے، میری روح جیڑی ہے باطن چو اس جسم چو نکل گئے۔ جب قرآن کریم کی رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ انسان رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، لیکن اس طرح سب تو بڑا حجاب جڑا نفس امارہ ہے۔ یہ نفس امارہ بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، ابو جہل، یزید ہے، جڑا انسان نو تباہ برباد کردا ہے۔ جب تک انسان نفس دی قید چوں آزاد نہیں ہوندا، نفس نو مزکی نہیں کردا اور نفس نو مطمئنہ نہیں بناوندا، اینو فنا نہیں کردا، اینو کدے بھی فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ نفس جڑا ہے دنیا طالب ہے، کرامتاں منگدا ہے، جدوں کہ رب سونا استقامت چاہندا ہے راہ اپنی راہ دے وچ۔ اور اس نفس دے وچوں نکلے بغیر، اس نفس نو فنا کیتے بغیر کدے بھی انسان نو ایمان دی روح سمجھ نہیں آ سکتی، نہ وہ کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ رب سونے فرمایا قرآن حکیم سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہے ہی وہ نے جنہیں رب سونے نہ جنونی محبت کردے ہیں۔ جیڑا بھی اس نفس دا پجاری بنیا، اس نفس نے انہوں دنیا دا پجاری بناتا، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق، ریا، نفاق، جھوٹ، حرام، دغا، فریب، نشہ، جوا، غصے، نفرت، انتقام اور اللہ کی نافرمانی پھنسا کے تباہ برباد کرتا۔ تے نفس نہ حاصل کیتے مرتبے جڑے ہیں
وہ ہمیشہ کمزور اور فانی ہوندے نے، تے جیڑا مرتبہ اللہ سونا عطا فرمائے تو وہ قائم رہن والا ہوندا ہے۔ تو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی نعمت ہے یہ اللہ سونا اپنے خاص بندیاں نوں عطا فرماوندا ہے۔ یعنی فقر محمدی وہ ہے کہ انسان، نفس، شیطان، دنیا ماسو اللہ چو قلباً نکل کے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ فنا ہو کے قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے، اور اے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نا یہ نصیباں نہ حاصل ہوندا ہے، لیکن جڑے ٹھڈوں صحیح نے، دلوں صحیح نے، کیونکہ نفس جڑا انسان نو دنیا دی محبت چ مبتلا کردا ہے، جدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ تے دنیا انسان نو تباہ برباد کر دی ہے، اور یہی نفس جڑا ہے چونکہ شیطان نہ ساز باز رکھدا ہے، ایک دوسرے نو ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں، موویاں رنگ برنگیاں سینڈ کرتے رہتے ایک دوسرے، اور یہ شیطان جڑا ہے یہ خناس نہ بھی انسان نہ رابطے رہن، جڑا دل دے کھبے پاسے بیٹھا تے جڑے ہر ویلے ذہن دی سکرین دے اوتے رنگ برنگے پکوڑے تلدے رہندے نے منفی سوچاں دے، تے شیطان دے کہن نے نفس پہلا انسان نو چھوٹی چھوٹی لذتاں وچ پھساوندا ہے، غرضاں لالچاں وچ پھساوندا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کراوندا ہے، متشبہ چیزاں دے پاسے لاوندا ہے، شیطانی رسم و رواجاں وچ پھساوندا ہے، پھر آستہ آستہ حرام دے پاسے لاوندا ہے، پھر انہیں شیواں دا عادی بناوندا، جڑے انہاں کماں وچ مبتلا ہے انہاں غافل لوکاں دے قریب کردا ہے، اور حتیٰ کہ خفی شرک دے پاسے لا دیندا ہے، یہ شرک کھلے شرک اور کفر تک لے جاندا ہے، انسان نو تباہ برباد کر دیندا ہے۔ نفس ہمارا ایسی بیڑی شے ہے، کیونکہ معرفت الہی جڑی ہے یہ حاصل تاں ہی ہونی اگر انسان نو نفس دی معرفت حاصل کرے گا، دنیا نو پہچانے گا، شیطان نو پہچانے گا، پھر ہی انہوں چھڑ سکتا ہے، اور ماسو اللہ تو بیزاری اور بے رغبتی دا رویہ اپنائے گا۔ تو جب انسان اس نفس دی قید چو، شیطان دی دنیا دی قید چو اور دے پجاریاں دی قید چو آزاد ہو جاندہ ہے، پھر یہ فطرت پسند، حقیقت پسند ہے اور سچائی دا طالب بناوندا ہے، کیونکہ یہی عرفان الہی دی بنیاد ہے۔ تو سکون جڑا انسان نو تاں ہی ملنا اگر انسان نفس، شیطان، دنیا دے پجاریاں تو الگ ہوگا، ماسو اللہ جو قلباً نکلے گا، تو سچے اللہ والی بارگاہ جہاں حاضر ہو کے اپنے انہوں وہ ذکر قلبی حاصل کرے گا، کیونکہ ذکر غیر جڑا انسانوں شغل خلق تباہ و برباد کر دے رہے ہیں۔ تحقیقی لذت اللہ سونے ذکر چاہیے، حقیقی سکون اللہ دے ذکر چاہیے، تو سکون دا کمال جڑا ہے وہ دید مولا چاہے۔ دنیا دے علم حاصل کرنا، جلسے جلوس، کتابی قصے کہانیاں تقریراً نفس نہیں مرے گا، یہ نفس نو مار راستے مجاہدات کرنے پڑیں گے، تو پھر انسان دے اندر روحانی انقلاب آئے گا، انسان روحانی سپرمین بنے گا، روح باطن سے پرواز کرے گی، فنافع توحید ہوئے گا، اور روح دی اللہ سونے طرف دوڑے گی۔ تو صحیح معنی چ بندہ ہے ہی وہ ہے جڑا مخلوق چوں نکل کے خالق دے وچ قلب نو فنا ہو جائے، وہی بندہ ہے، نہیں تو پھر ایک گندہ ہے جا، کیونکہ بندگی اسی واسطے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ نہ دے عمل وہی کر سکتا جڑا نفس تے چنگل چوں نکلے گا۔ جب تک انسان ماسو اللہ دی قید چوں نہیں نکلدا کدے بھی ہے
اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا، جہدے بارے رب سونے قرآن حکیم دسیا اعلیٰ رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، انسان اللہ پاک دے نور دا عکس ہے، تے اللہ سونے دا وقت نہیں ہے، اللہ سونے دا ہر جگہ اپنی ذات نہ حاضر و موجود ہے، دل دا آئینہ صاف کرنے دی لوڑ ہے، پھر اتنے اللہ سونے دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن گے، اسے دل وچ ہی اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا۔ لیکن جب تک اسی قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل نہیں کرتے اور سچے صحیح العقیدہ علوم نبوت وارث عشاقان مولا مردہ نفس زندہ دل متقی لط شکن سرفروش علماء و مشائخ دی صبح نہیں بیٹھاں گے اور انہوں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل نہیں کریں گے، ضرورت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت حاصل نہیں کریں گے، پھر آپ اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اور اسباق قرب الہی نہیں کریں گے، کدے بھی اسی اب کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک اسی شیطانی افلاطونی گمراہ فرقیاں دے بنائے دو نمبر غیر شرع بابیاں دے بنائے پروگراماں چوں نصاباں نہیں نکلاں گے تے صراط مستقیم حاصل نہیں ہو سکتی۔ بے شمار ساڈے ادھر موجود ہے بروپی ہے دو نمبر جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے دکھ نہ کہندے کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو۔ الہی تیرے سردہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری،